اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی عبد اللہ ورسولہ وحبیبہ وصفیہ وحافظ سرہ ومبلغ رسالاتہ سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی والباح العالمین لتراب مقدم الفدا والعان الدائم وعلی اعدائهم اجمعین۔ ایک مرتبہ پھر صلوات بھیج دیگا محمد علیہ ایک دفعہ پہ اور پیچھے آ جاؤ، صحیح تھوڑی سی آپ کی ٹھیک ہے، صحیح ہے یا رسول جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ شکر ہے سب سے پہلے پروردگار کا اس نعمت ولایت پر اور اس امر پہ کہ ہمیں توفیق نصیب ہوئی کہ ذکر معصومین علیہ السلام کریں، بالخصوص جناب امیر علیہ السلام کا ذکر کریں۔ شکر بجا لاتے ہیں پروردگار عالم کا اس عظیم نعمت پر، اس عظیم توفیق پر، اور دعا کرتے ہیں بار الہات اس سے اہل بیت نبوت کے حق کے صدقے میں، بالخصوص آج کی شب میں جناب امیر کے صدقے میں، ان کی عظمت کے صدقے میں بار الہ اپنے خلیفہ اور ہمارے امام کے ایک نور کی ان کی خاص کرن ہمارے شامل حال فرما، امام کی ایک خاص نظر کرم ہمارے شامل حال فرما۔ ایک دفعہ درود بھیج دیے گا محمد والے محمد جل فرج۔ متوسل ہوتے ہیں جناب سید السلام علیہ کی بارگاہ میں کہ شہزادی کونین آج اس ذکر و فکر میں معرفت کے سفر میں ہماری امداد فرما۔ ایک مرتبہ ہدیہ درود بی بی کی بارگاہ میں بھیج دی گا۔ آگے تشریف لے، تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیں مومنی، تو جو ہے وہ جی متصل ہو جائیں، ذرا اچھا لگتا ہے ایک ساتھ سامنے دیکھ کے۔ ایک مرتبہ پھر بلند آواز سے درود بھیج دی گا۔ مصلی عجل فرج۔ محفل جو ہے وہ اتنی اٹھا دی گئی ہے کہ میں نے جو ہے وہ بیٹھنے کا رسک نہ لیا، ایسا نہ ہو کہ وہ کہیں کہ اتنی اٹھانے ماشاءاللہ اچھی منقبتیں اور اشعار پڑھے آپ سب نے، اور بچوں نے بھی بالخصوص۔ ہاں تو میں نے کہا بیٹھنے کا رسک نہیں لیا جائے، تو اس لیے کھڑے ہو کے کوشش کریں گے کہ تھوڑا اور اٹھائیں اس کو ماشاءاللہ سے۔ بہت یا علی مدد، بہت خوبصورت ماشاءاللہ آپ نے اس بزم کا انعقاد کیا۔ البتہ میرے کچھ سجیشنز ہیں ڈیکور اور اس کے حوالے سے، وہ میں بعد میں آپ کو دوں گا، لیکن جو پازیٹیو چیزیں ماشاءاللہ سے بچوں کو آپ آگے لا رہے ہیں، یہ بہت اچھی بات ہے، اور حق بھی یہی ہے کہ یہ جو بچپن کی تعلیم ہے، بچپن کی تربیت ہے، بچپن میں اس ذکر سے انسیت ہے، یہ بہترین انتقام ہے اس سے کہ جس نے کہا تھا کہ میں نے ایک نسل کو علی کی دشمنی پر جوان کر دیا، تو اس سے بہترین انتقام یہ کہ ایک نسل کو علی کی دوستی پر جوان کر دیجئے۔ تو یہ جو بچے علی علی آج کر رہے ہیں، یہ ویکسین انشاءاللہ ان کے کبھی کام آئے گی خدا نے چاہت، اور اس آلودہ فضا میں جو کہ روحانی طور پہ انتہائی آلودہ ہے اور آلودہ تر ہوتی جا رہی ہے، اس میں یہ ذکر علی کی ویکسین جو ہے انشاءاللہ پروردگار نے چاہا تو یہ ان کو بچا کے رکھے گی۔ ان بچوں کی توفیقات میں اضافے کے لیے ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیجیے گا۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مائک ٹھیک نہیں لگا، ٹھیک ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے محفل آپ نے گرم کر دی، اور میرا ایجنڈا تو کچھ اور تھا پڑھنے کے لیے، لیکن میں کچھ اور نکات سے انشاءاللہ تعالی آغاز کروں گا۔ ایک مرتبہ پھر درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر۔ وہ جس کی نوری حقیقت سے انبیاء توسل کیا کرتے تھے، کہا سبط جعفر شہید نے کہ فراز دار پہ میسم سے 6 صدی پہلے، میسم تو اب کہہ رہے ہیں، میسم تو اب کہہ رہے ہیں، فراز دار پہ میسم بیان دیتے ہیں، رہے گا ذکر علی ہم زبان، تو وہ کہا انہوں نے سبط جعفر شہید نے کہ فراز دار پہ میسم سے 6 صدی پہلے پے امداد مسیحا علی علی بولا۔ تو مذاق نہیں عزیزان گرامی،
کہ جس کی حقیقت نوری سے انبیاء متوسل ہوا کرتے تھے، کیونکہ ظاہر ہے وہ جنبہ ولایت یعنی ولایت کی ڈائمنشن ہے جس سے خاص کرامات کا ظہور ہوتا ہے، اور یقیناً نبی صاحب ولایت بھی ہیں، لیکن اس کا ظہور علی بن ابی طالب کی ذات گرامی سے ہوا۔ تو جس حقیقت نوری سے میں کہہ رہا تھا کہ جس حقیقت نوری سے انبیاء متوسل ہوا کرتے تھے، وہ لباس بشری پہن کر آج خانہ کعبہ میں تشریف لے آئے، کہ یہ تو شرف جو ہے ظاہر انبیاء بھی یوں دیکھے جائیں لباس بشری میں نہیں ہے، لیکن ان کے آگے وہ حجابات نہیں ہیں، تو ان کے لیے علی اسی طرح ظاہر آیا ہیں۔ یہ ہم اور آپ ہیں ظاہر جو محتاج ہیں کہ علی کو اس طرح دیکھیں لباس بشری میں تو صحیح سے توسل کر سکیں، لیکن کچھ پاکیزہ قلوب ہیں جو اپنے نفس کی طہارت کی بنیاد پر آج بھی اس حقیقت نوری کا مشاہدہ اسی طرح کرتے ہیں کہ جیسے علی حاضر و ناظر ہو یا نہ ہو، لباس بشری میں ان کے لیے فرق نہیں ہے۔ بہرحال جملہ جو ہے وہ علامہ طالب جوہری صاحب کا مرحوم کا عاشقانہ ہے، لیکن ہے بڑا پرلطف۔ تو جب جس نے اللہ کے رسول کی تربیت کا ذمہ لیا اور اس مشکل کام کو تمام تر سختیوں کے ساتھ انجام دیا، تو اب یہ اللہ نے اس ابو طالب کا شکریہ اس طرح سے کیا کہ اس کے فرزند کو اپنا گھر دے دیا۔ علی مدد۔ تو بہرحال مسلسل جو ہے وہ مولا کائنات کا ذکر ہوتا رہا اس محفل میں، اور سرکار کی حدیث آپ بھی پڑھتے رہیں کہ اپنی محفلوں کو ذکر علی سے زینت دو، اور ذکر علی عبادت ہے۔ اور ظاہر ہے کیا جو ہے وہ جناب امیر کی شان میں دریا کتنا آپ کوزے میں اور آپ بند کر لیں گے، لیکن بہرحال حق یہی ہے کہ یہ ذکر کیا جائے، زیادہ سے زیادہ کیا جائے، زندہ رکھا جائے۔ سرکار نے کتنی حدیثیں جناب امیر کی شان میں بیان فرمائیں۔ کبھی فرمایا کہ اے علی، اگر لوگ تمہاری محبت پر جمع ہو جاتے تو اللہ جہنم کو خلق نہیں کرتا۔ کتنے ہی نکات کے سمندر پوشیدہ ہیں اس ایک ایک جملے کے اندر، ذرا آپ بزرگوں سے سنیں انشاءاللہ تو پورے اشرے گزر جائیں اس ایک جملے کے اندر کہ کیوں علی کی محبت پر اگر لوگ جمع ہو جاتے تو۔ یا کہا کہ ایک مرتبہ درود بھیج دیے مولا، بالکل مسئلہ ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ مشکل امر ہے، خود معصوم علیہ السلام نے اس طرف توجہ دلائی، جناب امیر نے خود فرمان ان کا نہج البلاغہ میں موجود ہے کہ ہمارا امر ایک سخت امر ہے، دشوار ہے، ہر کسی کے یعنی اس کا خلاصہ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں، یا ملک مقرب یعنی ہر ملک بھی نہیں۔ ہماری ولایت ایک ایسا امر ہے کہ جس کا متحمل، جس کو تحمل کرنا، جس کو برداشت کرنا ملک مقرب یا نبی مرسل یا وہ مومن کہ جس کے قلب کا امتحان لیا جا چکا، وہ ہے جو ہماری ولایت کا متحمل ہو سکتا ہے۔ اور تو یہ واقعی ایک سخت امر ہے، ولایت کا بار اٹھانا آسان نہیں ہے۔ ظاہر ہے اپنے حد المقدور اپنے درجات کے حساب سے جو ہے وہ انسان کوشش کرتے ہیں اور قریب ہوتے ہیں جناب امیر سے۔ تو سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں، یہ ظرفیت کی کیونکہ بات ہو رہی ہے، ظرفیت بشری کی، تو حدیث سرکار کی گوش گزار کروں آپ کے کہ سرکار ایک حدیث میں فرماتے ہیں، اور اس سے بھی عرفا نے بڑا جو ہے وہ یعنی کیف کی لیا ہے، اس سے سرور لیا، کہ سرکار فرماتے ہیں کہ علی اگر مجھے لوگوں کے بارے میں یہ خوف نہیں ہوتا کہ لوگ تمہارے معاملے میں وہی کریں گے کہ جو مسیحیوں نے عیسیٰ کے ساتھ کیا، تو میں تمہارے وہ فضائل بیان کرتا کہ لوگ تمہاری خاک پاک و تبرکن اٹھایا کرتے ہیں۔ دیکھیں مبالغہ نہیں ہے، اگر سرکار کہہ رہے ہیں کہ مجھے اگر یہ خوف نہیں ہوتا، اس کا مطلب حتمی ہے، تو اب علی بن ابی طالب کی مظلومیت یہ ہے کہ دشمن بھی اس کے فضائل ان کے چھپاتا رہا، دوست تقیہ کی غرض سے چھپاتے رہے، اور خود وہ اور گھرانہ جو کہ آشنا ہے وہ لوگوں کی ظرفیت کی محدودیت کی وجہ سے بیان نہیں کر سکتا ہے۔ تو جو بھی مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے، یہ سارے فلٹرز اور مشکلات کے باوجود یہ ایک معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے۔ لیکن پھر اب آپ دیکھیں سرکار کو کیا خطرہ ہے کہ اگر لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کیا ہے، یہ خوف نہ ہو کہ تمہارے ساتھ بھی یہی کریں گے۔ تو اب یہ کلام تو ظاہری طور پر اس زمانے کے افراد سے ہے کہ جو سامنے موجود ہیں، لیکن اب جو بعد میں آنے والے ان کے لیے کیا ہے؟ تو عدل کا تقاضا یہی ہے کہ اگر انسان اپنی ظرفیتوں کو اضافہ کرتا رہے
تو اللہ کا رسول اس تک وہ فضائل علی پہنچاتا رہے. ایسے ہی ہے نا, زمان و مکان کی تو قید نہیں ہے. ہمارا کیا قصور ہے کہ اگر ہم بعد میں پیدا ہوئے تو, نہیں, میرٹ یہی ہے کہ اگر آپ اپنے ظرفیتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے. اور یہی جناب امیر نے کہہ دیا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مجھ میں کھو کر رسول سے کفر کرنے لگو گے. دیکھیں بڑا نقطہ بڑا نازک ہے. سرکار کو یہ خوف ہے کہ کہیں اس کو اللہ کا بیٹا وہ نہ سمجھ لینا, اور جناب امیر کو یہ خوف ہے کہ تم مجھ میں کھو کے رسول کو نہیں بھول جانا. ظرفیتیں سلامت رہیں ظرفیتیں. تو سرکار فرماتے ہیں مولا علی کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم مجھ میں کھو کے رسول سے کفر کرو گے تو تم میں سے ہر ایک کو یہ بتلا سکتا ہوں کہ وہ کہاں سے آیا ہے, اس کو کہاں جانا ہے, اور اس کے کل معاملات کیا ہیں. ابھی اس کو یاد رکھیے گا, تھوڑا سا آگے کام آئے گا. وہ کہاں سے آیا ہے, اس کو کہاں جانا ہے, اور اس کے کل معاملات اور اس کے کل حالات کیا ہیں. پھر آخر میں فرماتے ہیں لیکن اپنے خاص دوستوں تک میں یہ باتیں پہنچا کر رہوں. پھر وہی آ گیا مسئلہ کہ اگر ظرفیتیں سلامت رہیں تو قانون صرف ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو جناب امیر کی محفل میں اس وقت بیٹھے ہوئے تھے. ہم سب کے لیے یہی ہے کہ اگر ہم یہ ظرفیتیں پیدا کر لیں کہ جس طرح حق معرفت ہے اس کو ادا کر سکیں تو ہم تک پہنچیں گی یہ چیزیں. ایک مرتبہ درود بھیج دے محمد وآل محمد پر جلفرد. تو عزیزان گرامی, میں نے ابھی جناب امیر کا فرمان آپ کے سامنے پیش کیا, اور آج کا جو گفتگو کا محور ہے انشاءاللہ یہی 2-3 نکات کہ مولانا نے فرمایا کہ میں یہ بتلا سکتا ہوں خلاصہ کہ تم میں سے ہر انسان کہاں سے آیا ہے اور اس کو کہاں جانا ہے. تو محور اور فوکس جو آج کی گفتگو کا ہے وہ یہی 2 سوال ہے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے. انسان کی روح اس عالم میں سرگردان ہے, اس عالم میں سرگردان ہے, پریشان ہے, اور جیسے جیسے شعور کی منزلیں طے کرتا ہے, بڑا ہوتا جاتا ہے, تو یہ سوال لامحالہ اس کے ذہن میں اس کے اندر سر اٹھاتا ہے کہ ہوا ہے میں کون ہوں, میں کون ہوں. صوفیہ نے بھی, تھنکرز نے بھی اس کو ایڈریس کیا ہے مختلف طریقے سے. مشہور ترین ہمارے خطے میں جو مشہور ترین جملہ ہے وہ کیا ہے, بلا کی. یہ بیسک کوسچن ہے, سائنس کو بھی آج یہی سوال درپیش ہے, اس کو آنسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ریالٹی آف لائف کیا ہے, حقیقت کیا ہے, تمہاری حقیقت کیا ہے, زندگی کی حقیقت کیا ہے, دنیا کی حقیقت کیا ہے. اور اس حقیقت کو کھوجنے کے لیے لامحالہ پلٹتے ہیں ابتدا کی طرف پلٹتے ہیں کہ وہاں سے شاید اس بات کا آنسر ملے گا کہ یہ سب آغاز جہاں سے ہوا ہے وہاں سے پتہ چلے گا کہ اس کی حقیقت کیا ہے, کہاں سے آیا ہے, کہاں سے آیا. یاد رکھیے وہ 2 سوال چل رہے ہیں اب آپ کے ساتھ. تو وہ بتلاتے ہیں بہرحال جو بھی انہوں نے اس کی پیج کے دھماکہ ہوا تھا واٹ ایور یہ وہ, اور جب ان کے اوپر یہ کشف ہو گیا کہ ہم نے اس کو ڈی کوڈ کر لیا ہے, ہاؤ اٹ آل ہیپنڈ, تو ظاہر ہے ان کے لیے حقیقت جو ان کے نزدیک واضح ہو وہ یہی ہے کہ یہ سب افسانے ہیں, باقی ادیان اور یہ سب چیزیں. تو مومن جو ہے اس کے پاس بھی یہی ایک سوال ہے مسلسل کہ وہ کیا کرے. جو یقین رکھتا ہے, ایمان رکھتا ہے, خاص طور پہ محب امیر المومنین ہے, وہ کیا کرے, اس سوال کا جواب کہاں ڈھونڈے کہ میں ہوں کون, ہو ایم آئی. زندگی گزر رہی ہے لیکن مجھے یہی نہیں پتا کہ میں ہوں کون, میری حقیقت کیا ہے. ہر انسان اپنے باطن میں چاہے سلاتا رہے اپنے آپ کو مختلف طریقوں سے, چاہے مختلف طریقوں سے سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتا رہے, لیکن یہ سوال ساتھ ساتھ چلتا رہے گا, سوال ساتھ ساتھ چلتا رہے گا. تو اب ڈھونڈیں گے کہ کہاں ہے اس کا سرا. تو قرآن کریم جو ہے وہ آپ کو آواز دیتا ہوا دکھائی دے گا. کیا آواز دیتا ہوا دکھائی دے گا؟ فاقم وجہ کا لد حنیفہ فطرت اللہ التی فطر الناس, اپنا رخ کیے رہو دین حنیف کی طرف, وہ پاک و پاکیزہ فطرت کے جس پہ تمہیں خلق کیا گیا ہے وہ یہی دین. پتہ لگا ایک کیوں تو ملا کہ آپریٹنگ سسٹم جو اندر لگایا گیا ہے او ایس وہ یہی دین ہے. بارہلا کچھ اور کلو, کچھ اور مدد. تو پھر عالم ارواح کی طرف جو اشارہ ملا آپ کو, جس میں وہ طویل آیت میں شروع میں بتلا دیا گیا کہ ہم نے اس حال میں نکالا تمہیں
الستو بربکم قالوا قالوا بلا، الستو بربکم قالوا بلا. ہمارے کام کا جو ابھی فی الحال نقطہ ہے وہ یہی فوکس ہے کہ اس روز جب میں نے کہا تھا کہ تمہارا رب کون ہے، تو تم سب نے، ان سب نے اقرار کیا تھا. قالوا بلا تھرڈ پارٹی کی طرف اشارہ ہے پلورل میں، کہ ان سب نے اقرار کیا تھا کہ تو ہے بار الہ، ہاں تو ہے، اقرار ہے. ٹھیک ہے، قالوا بلا یعنی بلا یعنی یس. تو یہ جو اقرار ہے ربوبیت کا، یہ ایک بہت بڑا کلو ہے انسان کے پاس اس معرفت کے سفر میں کہ اپنی معرفت ہو. اب آپ کہیں گے اپنی معرفت کا اس موضوع سے کیا ربط ہے جناب امیر کی؟ تو جناب امیری کا فرمان سن لیجئے کہ من عرف نفسہ فقط، جب تک اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے ہم نہیں پہنچ سکتے وہاں تک. تو کہا کہ اس دن تو اقرار کیا تھا. یہاں سے ہمیں پتہ چلا کہ در حقیقت ہم اپنے ہی وجود میں جس کو ڈھونڈ رہے ہیں وہ ڈائمنشن ہے ہمارے وجود کی کہ جس نے کسی روز کسی عالم میں غفلتوں سے پاک اور بری ہو کر وہ اقرار کیا تھا کہ تو ہے. زندگی کا جو سارا سفر ہے گم شدہ میں کی شناخت، وہ میری گم شدہ میں کہاں ہے یا رب، وہ ہے کہ جس نے اس روز غفلتوں سے کثرتیں سمجھتے ہیں آپ کیونکہ کچھ اور نہیں تھا اس کے، وہی تھا تو سارا فوکس وہی تھا. وہ جو تھا وہ ہے جس کو اس دنیا میں آ کے ڈھونڈ رہا ہے. تو چلو اسٹارٹنگ پوائنٹ تو واضح ہو رہا ہے. اب پتہ چل رہا ہے کہ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ کہاں سے آیا ہے تو، میں یہاں کی مخلوق نہیں ہوں، یہاں میرا عارضی قیام ہے، یہ گزرگاہ ہے، یہ سرائے ہے. آپ یو بلونگ ٹو سم ویئر ایلس، یہ آپ کا بلونگنگ کی جگہ نہیں. تو جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ میں بتلا سکتا ہوں کہ تو کہاں سے آیا. اب آپ کیسے بتلا سکتے ہیں جناب امیر سے ہم پوچھیں مولا؟ تو پھر کلو آپ کو کہاں سے ملے گا؟ جب میں پڑھ رہا تھا اصول کافی کی وہ روایت کہ جناب امیر کے پاس لوگ آیا کرتے تھے بہانے سے، خاص طور پہ جب یہ 5 سال کی ظاہری خلافت ملی تو طریقہ کار تھا کہ لوگ خلفاء کو مکھن لگا کر، مسکا لگا کر ہماری زبان میں، اور ان کے کام نکلوایا کرتے تھے کہ بھائی یہ صاحب قدرت ہیں. آج بھی لوگ یہی کیا کرتے ہیں، ایک دم کسی کے ہاتھ میں طاقت آتی ہے تو اس کے گرد ہجوم ہو جاتا ہے. وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میرے لیے جمع ہے، وہ پوسٹ چھن جاتی ہے تو اکیلا کھڑا رہ جاتا ہے کہ یہ کیا ہوا میرے ساتھ، وہ فون بھی نہیں اٹھا رہا ہوتا اس کے بعد. تو یہ تو دنیا کا بہرحال طور طریقہ ہے. اب جناب امیر سے کون جو ہے وہ جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو ایک دن بڑے مجمع میں اپنے فضائل سنا رہے ہیں مولا، شیعوں کے فضائل سنا رہے ہیں، شیعوں کے فضائل سنا رہے ہیں جو اصل پیروکار ہیں جناب امیروں کے. تو صاحب فضیلت لوگ ہیں مولا، ان کے کمالات بیان کر رہے ہیں. ایک شخص کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یا علی میں آپ کا شیعہ، میں آپ کا شیعہ. بارہا محافل میں اس کو عرض کرتا رہتا ہوں کیونکہ اس کا تعلق وہیں سے. تو اب وہی بتلا سکتا ہے کون کہ آپ کہاں سے آئے ہیں، جس کو کچھ پتہ ہے اس بارے میں. تو ایک مرتبہ جناب امیر کہہ رہے ہیں کہ جب ارواح کو خلق کر کے اقرار لیا گیا اور ہماری ولایت کا بھی اقرار لیا گیا تو جنہوں نے ہماری ولایت کا اقرار کیا انہیں ہمارے حضور میں پیش کیا گیا، تو ان افراد میں نہیں تھا. یعنی مجھ سے جھوٹ نہیں بولو، یا علی مدد. تو عزیزان گرامی، ان ساری حکومت کی اور سیاسی اور نظام کی بحثوں سے جدا آپ کا اور علی کا ایک کنیکشن ہے. انسان مل کر کسی کو بھی بٹھا دیں اس کرسی پر، وہ آپ کی روح میں تصرف نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو ان ساری مباحث سے جدا بھی علی کے ساتھ آپ کا ایک کنیکشن ہے. تمہارا درود بھیجیے گا محمد محمد پر. اب وہ جو میں ہے کہ جس نے وہ وعدہ کیا ہے، وہ اقرار کیا ہے، وہ پاک و پاکیزہ ہے. انسان ہزاروں آپ کو حدیثیں مل جائیں گی اس موضوع پر، مختلف حدیثیں، مختلف اقوال، کہ جب بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ پاک و پاکیزہ ہے، اس کی فطرت پاک و پاکیزہ ہے. فطرت وہی ہے جو دین ہے، صحیح ہے. فطرت وہی ہے جس پر آپ خلق ہوئے ہیں، وہ وہی ہے جو آپ کے پاس روز ازل تھی. آپ کے وجود کے اندر ایک ڈائمنشن ہے جو پاک و مطہر، جو طاہر ہے. عصمت کی ایک جھلک
ایک نور کی ایک کرن عصمت کے آپ کے وجود کے اندر. تو اب نتیجہ کیا ہے اس کا ساری کہانی کا؟ جو مقدمہ جس کے لیے میں نے بنایا ہے وہ یہ ہے کہ بتلائے گا کون کہ تو کون ہے. تو وہ جو جز ہے عصمت کا وہ سوائے عصمت کلیہ کے سیٹسفائی نہیں ہو سکتی. وہ آئینہ کے جس میں وہ طہارت جزوی اپنا عکس دیکھ سکے وہ سوائے معصوم کے کوئی اور نہیں ہو سکتا. ایسا ہی ہے نا, وہ آئینہ کہ جس میں انسان کو اپنی وہ میں نظر آئے کہ جو روز اول پاک و پاکیزہ و مطہر تھی, گناہوں سے پاک تھی, کہ جس نے اقرار کیا تھا, وہ سوائے معصوم کے کسی اور کی ذات نہیں ہو سکتی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات, سیاسی معاملات اور وہ سب باتیں اپنی جگہ پہ, اس سے بہت آگے کا معاملہ ہے, اس سے بہت آگے کا معاملہ. یہ مسئلہ فقط یہ نہیں ہے کہ حکومت علی کو نہیں ملی نا بابا, بہت آگے ہے اس سے معاملہ. اور اگر مل جاتی تو علی کہاں لے جاتا؟ یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے بات کہ تمام اگر انسان جمع ہو جائیں تو بھی وہ مل کے آپ کی روح میں تصرف نہیں کر سکتے. محترم میں ایک پوائنٹ کلیئر کرتے جی ہیں جی جی کہ وہ ارواح جنہوں نے اقرار کیا وہ جی جی ٹھیک, اور جنہوں نے انکار کیا اس کی کیا ریزن تھی, اور اس میں ان کا کیا, یہ پوائنٹ واضح کرتے رہیں کہ وہ جنہوں نے انکار کیا تھا کیا وہ ناپاک کیسی ارواح تھی, کہ اس پوائنٹ کو بھی تھوڑا سا واضح. ہاں بس کیونکہ موضوع ابھی میرا اصل میں عالم ارواح نہیں ہے, لیکن یہ چیز کلیئر ہے کہ توحید کا اقرار سب نے کیا, ٹھیک ہے, یہ پہلی سیڑھی ہے. اور اس پہ پروردگار نے کیا دیا, یعنی کہ تمام افراد نے کہا, کوئی اس میں ایکسیپشن نہیں ہے, اور ہر انسان جو ہے وہ توحید پر پیدا ہوا فطرت میں, یہ ٹھیک ہے. لیکن یقیناً جیسے جیسے یہ سوال آگے بڑھتے گئے ویسے ویسے امتحان سخت تر ہوتا گیا. نبوت کا اقرار کرنے والے پھر بھی زیادہ رہے, لیکن ولایت تک آتے آتے معاملہ کم سے کم تر ہو گیا. ناپاک روح کوئی نہیں ہے, لیکن اقرار انکار ایک الگ بحث ہے. بہرحال کیونکہ موضوع ابھی ہے نہیں تو اس کو اتنی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن آگے بڑھوں گا اس سے. ایک مرتبہ درود بھیجیے گا محمد وآل محمد پر. پھر وہ دوسرا سوال کہ جانا کدھر ہے, منزل کیا ہے انسان کی. تو اپنی زندگی میں ہر انسان کیا کر رہا ہے, گول سیٹ کر رہا ہے, گول سیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے مجھے اچیو کرنی ہے. یہی اپنے نزدیک اس نے کیا کیا, اپنی منزل کا تعین کیا. یہی ہے نا, گول تک پہنچ گیا, پھر معلوم ہوا کہ نہیں, سیٹسفیکشن نہیں ہوئی. زندگی بھر سوچتے تھے کہ یہ مل جائے گا تو سکون آ جائے گا, سکون نہیں ملا, سیر نہیں ہوئی طبیعت. پھر پتہ چلا کہ اچھا ایک اور گول سیٹ کر لیتے. پہلے ارادہ تھا کہ گھر جو ہے وہ 300 گز کا ہونا چاہیے, وہ سکون نہیں ہوا, وہ مل گیا, تو اب جو ہے کم از کم 600 گز کا ہونا چاہیے. تو اب یہ سلسلہ چل رہا ہے, یہ سلسلہ چل رہا ہے. بزرگان کانکررز کی مثال دیتے ہیں کہ بڑے بڑے سورماؤں جنہوں نے مطلب دنیایں فتح کی ہیں, بڑے بڑے کانکررز, اگر آپ ان سے کہیں کہ بھائی تم نے یہ کانٹیننٹ فتح کر لیا لیکن ابھی ایک کانٹیننٹ باقی ہے, مثلا ایک شہر باقی ہے, ایک ملک باقی ہے, تو وہ وہاں تک پہنچنے کی کوشش کرے گا. اور اگر پوری دنیا بھی فتح کر لے اور اس کو کوئی آگے کہے کہ ابھی فلاں پلانٹ ہے کہ جہاں تمہاری حکومت نہیں ہے, تو وہ چاہے گا کہ وہاں پہنچ جائے. تو یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے, یہ سلسلہ ختم ہونے والا نہیں ہے. تو پس وہ کمال کے جس کی انسان کو تلاش ہے, کیونکہ انسان کمال پسند ہے, جس چیز کو کمال سمجھتا ہے اسی کی طرف بڑھتا ہے. وہ جو اپنے گول سیٹ کر رہا ہے اسی لیے کر رہا ہے کہ اس چیز میں کمال دیکھ رہا ہے اپنا, لیکن وہاں پہنچ کے اس کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ کمال حقیقی نہیں تھا, یہ عارضی تھا جو میں نے سوچا تھا, بٹ آئی تھنک سم تھنگ از بیونڈ دس. تو اس ساری کہانی کا محور یہ ہے کہ جب تک کمال مطلق 100% کامل وجود کی طرف نہیں بڑھے گا, کمال مطلق کی طرف نہیں بڑھے گا, معاملہ حل نہیں ہوگا. سمجھ میں آ رہا ہے آپ کی بات کیا ہے معاملہ؟ اب اپنی انسان اٹیچمنٹ بناتا رہتا ہے اپنی زندگی میں, اس سے اٹیچ ہو گیا, اس سے اٹیچ ہو گیا, کیونکہ جس چیز کی بھی اللہ نے اس کے اندر احتیاج رکھی ہے اس چیز کو, احتیاج کو پورا ہونے کا بھی سبب رکھا ہے. جسم کی احتیاج کیا ہے, پیاس لگ رہی ہے, مثلا پانی رکھا ہے پیاس بجھانے کے لیے, جو جینیون احتیاج ہے. غذا کی احتیاج ہے, بھوک لگ رہی ہے تو غذا ہے اس کو بٹانے کے لیے. تو اب یہ جو روح کی احتیاج ہے, یہ جو روح کی احتیاج ہے کہ کسی
صاحب کمال کی انسان کو جستجو ہے، اس کا بھی تو کوئی جواب ہونا چاہیے. اس کا جواب کہاں ملے گا؟ یا محبتوں کی زاویے سے دیکھیں آپ کہ انسان کو محبوب چاہیے، جس کا دل زندہ ہے اس کو محبوب چاہیے. مجازی محبتوں میں انسان تلاش کرتا ہے، بعد میں بعض اوقات کامیاب ہو جاتا ہے، جو مجازی محبت کے تقاضے بعد میں پتہ لگتا ہے کہ یار یہ تو مشکل ہو گئی زندگی، اکثر پتہ چلتا. تو اب مسئلہ سارا یہی ہے کہ بھائی پریکٹیکل یہ ہے کہ جو ناولوں اور فلموں سے بیچارے نے سمجھا تھا وہ محبوب کامل وہ نہیں تھا. انسان ہے، اس میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، آپ کی اپنی ذات میں بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہزاروں غلطیاں ہوتی ہیں. وہ پیاس نہیں بجھتی کہ جو ایک محبوب کامل کی پیاس ہے. تو آخر کیا ہے کہ اس پیاس کا جواب ہونا چاہیے. اس پیاس کا جواب کیسے ملے گا؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. میرے قرابت داروں سے محبت کرو. یہ ہے وہ اصلی ایڈریس محبوب کامل کا کہ بزرگان باقی مجازی چیزوں جذبات کو تو عشق شمار ہی نہیں کرتے. کہتے ہیں عشق اگر ہے تو ان سے ہے، محبت اگر ہے تو ان سے ہے، کیونکہ یہ ہے محبوب کامل. جب محبوب کامل ہوگا تو انسان کی زندگی کا سفر کمال کی طرف جائے گا. جس کا محبوب ہی ناقص ہے اس کی محبت ناکام ہے، وہ سرگردان ہے، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا. اور یہاں بزرگان کہتے ہیں کہ وہ دل بیچارہ مردہ ہو جاتا ہے آخر میں تھک ہار کے جو غلط محبوب کا انتخاب کرتا ہے. فٹ بالر کا انتخاب کیا، بعد میں پتہ لگا وہ تو کرپٹ تھے. کرکٹر کا انتخاب کیا، بعد میں میچ فکسنگ کرتے تھے. محبوب ناقص، دل زخمی ہو جاتا ہے، انسان روح زخمی ہو جاتی ہے اگر غلط محبوب کا انتخاب کرے. تو یہ جو پیغمبر نے مودت کا تقاضا کیا ہے یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے کہ سرکار چاہ رہے ہیں کہ ان کے بچوں کی زندگی اچھی گزر جائے، بیچارے لوگ جو ہیں وہ ان کی مدد کر دیا کریں، ان کی باتیں سنیں، ان سے اچھا برتاؤ کریں. نہ بابا، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہے. وہ قرآن جو کہہ رہا ہے کہ ہمارے نزدیک معیار تقویٰ ہے انسان کی بلندی کا، وہ صرف بلڈ ریلیشن کی بنیاد پہ نہیں کہے گا کہ ان کے ساتھ اچھے رہیں. وہ تو کرنا ہی چاہیے لوگوں کو خود بخود. اتنی انسانیت غیرت تو ہونی چاہیے کہ جس نے اتنی زحمتیں اٹھا کے ہدایت پہنچائی ہے. لیکن قرآن کا تقاضا، اور وہ بھی اس لیول کا تقاضا کہ میں نہیں مانگتا کچھ اور اجر رسالت، اے رسول کہہ دیجئے. وہاں سے پتہ چل گیا کہ اسٹریس ہے قل کے اوپر، قل لا اسألکم، یعنی پتہ چل جائے کہ میں کہلوا رہا ہوں آپ سے، کہیے آپ کی طرف سے نہیں ہے، میری طرف سے ہے. یہ تو چیز کلیئر ہو نا کہ ذاتی وہ بھی اسٹریس آنا چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ پرسنل تھا شاید. نہیں، اس کے سوا اجر رسالت نہیں ہے کہ کیا کرو، میرے قرابت داروں سے محبت کرو. کیوں؟ پھر قرآن کریم نے آواز دی کہ ہم نے اجر رسالت طلب نہیں کیا مگر تمہارے اپنے لیے، تمہارے اپنے لیے. اس میں بھی فی القربہ کا فائدہ نہیں ہے کہ اگر تم ان سے محبت کرو گے، تمہارے اپنے دین کی انشورنس کی ہے پروردگار نے اجر رسالت مودت فی القربہ کی شکل. محمد والے محمد صلوات. تو وہ محبوب کامل کے جس کی تمہیں تلاش ہے اپنے وجود میں، وہ سوائے ذات معصوم کے اور کوئی نہیں ہو سکتا، اور کوئی نہیں ہو سکتا. اسی لیے ان سے جڑ کے اطمینان بھی ملتا ہے. اسی لیے مولا نے فرما دیا، واقعی جو آپ نے کہہ دیا کہ عجیب ہے یہ نکتہ کہ مولا فرما رہے ہیں کہ اب ہم وہ کہتے ہیں کہ اس ظاہری دنیا سے برتر ہے یہ معاملہ سارا. تو سرکار امیر کی عجیب و غریب حدیث کہ فیصلہ ہو گیا سرکار کی زبان سے. مولا فرما رہے ہیں فیصلہ ہو گیا سرکار کی زبان سے. کیا؟ کہ علی تم سے دوستی نہیں کرے گا مگر مومن، اور تم سے دشمنی نہیں کرے گا مگر منافق. اور پھر جناب امیر فرماتے ہیں کہ اگر میں منافق کے قدموں میں دولت کے ڈھیر لگا دوں کہ مجھ سے محبت کر لے، نہیں کر سکتا وہ. یہ معاملہ کچھ اور ہے، کچھ اور ہے. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر مومن کی ناک پر تلوار لگاؤں کہ مجھ سے دشمنی کرے تو نہیں کرے گا. یا علی مدد. یہ معاملہ کیا ہے؟ سوچیں ذرا اس پہ، سوچیں کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیوں نہیں کرے گا. اب جناب امیر کا ایک چاہنے والا آتا ہے، مولا غلطی ہو چوری کی ہے، حد جاری ہوئی، اپنی کٹی ہوئی انگلیاں لے کر جا رہا ہے جس میں سے خون ٹپک رہا ہے اپنے ہاتھ میں سے، اور خارجی جو دشمن علی ہے اس نے کہا یہ موقع اچھا ہے، علی کی دشمنی سو ذرا جو ہے نا اس کو بھی وہ کروں، میں چارج کروں، اپنی طرف کروں.
تو کہنے لگا اس سے کہ علی نے کیسا سلوک کیا تمہارے ساتھ؟ ہاتھ میں ابھی خون بہ رہا ہے، حج جاری ہوئی ہے، کہہ رہا ہے علی نے صحیح سلوک کیا میرے ساتھ، حق یہی تھا کہ میرے ساتھ یہ کیا جاتا۔ یہ عجیب و غریب رشتہ دیکھ رہے ہیں آپ، مولا فرما رہے ہیں ناک پہ تلوار لگاؤں گا تب بھی نہیں چھوڑے گا، اگر حق ہے، اگر سچا ہے۔ تو یہ ہے ایمان کی پہچان، علی حق و باطل کا ملاک ہے۔ سرکار نے، میں نہیں کہہ رہا، سرکار کہہ رہے ہیں کہ حق علی حق کے ساتھ ہے، اور یہ عجیب تر ہے کہ یہ کیا ہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ انسان کو سمجھ میں آتا ہے کہ بھئی یہ ایک ایسی ہستی ہیں کہ جو کبھی غلطی نہیں کرتے، معصوم ہے، پاک، لیکن حق علی کے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ حق ہے ہی وہ جو علی ہے، حق اس کے سوا نہیں ہو سکتا۔ کمال کچھ بھی ہو، اس کا اصل منبع ذات علی ہے، نعرہ حیدری، یا علی نبی، اس کے سوا نہیں ہو سکتا۔ پتہ کیسے چلے گا حق کیا ہے؟ علی کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے۔ کمال ان کی ذات سے باہر نہیں ہے کہ جس کو ڈھونڈا جائے، جو ان کی ذات ہے وہی کمال ہے اصل میں۔ تو وہ دوسری طرف سے وہ ڈائمنشن بھی بتا دی کہ یہ حق کے ساتھ ہے، حق اس کے ساتھ ہے۔ تو کہا جائے عمار یاسر سے کہ عمار پوری دنیا علی کے خلاف ہو جائے، تو علی کا ساتھ نہ چھوڑیو، پوری دنیا ایک طرف ہو، علی ایک طرف ہو، تو علی کے ساتھ رہنا۔ تو یہ جو اب ڈائمنشنز ہیں حق و باطل کی، اس سے انسان دیکھتا ہے، سمجھتا ہے کہ نہیں یہ معاملہ کچھ اور ہے۔ یہ معاملہ فقط یہ نہیں ہے کہ ان کو حق ملنا چاہیے تھا، ان کو حکومت نہیں ملی، ہم جو ہے وہ پریشان ہیں اس بات پہ، ہم اداس ہیں، ہم شیعہ ہیں، چاہتے تھے ان کو حکومت مل جائے، اور دشمنوں کی ان کی ٹانگ کھینچتے رہیں گے ہم زندگی بھر، بیچاروں کی، مطلب بیچارے تو خیر نہیں کہنا چاہیے، ان کے دشمنوں کی، اور یہی ہماری زندگی کا کل، یعنی اس سے آگے ماشاء اللہ۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کا جو مرچ مسالہ تھا اس سے میں پریشان ہوں، میں بہت خوش ہوں اس سے، لیکن وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن اس سے آگے جو ہے نا معاملات جو ہے اس سے آگے ہیں بہت زیادہ۔ اور ظاہر ہے کہ یہ عشق جو ہے نا اس کو ارتقاء ملنا چاہیے، انسان کو آگے بڑھنا چاہیے، ان منزلوں کو آگے طے کرنا چاہیے۔ آف کورس کوئی سٹارٹ ہے، سب کی منزلیں الگ الگ ہیں، سب کی کیفیات الگ ہیں، لیکن صرف ایک فلیور کے طور پہ کہ ابھی کیا ہے ستاروں سے آگے، تو بس بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں بڑھتے رہیں، آگے بڑھتے رہیں۔ اور دلیل کیا ہے کہ آپ آگے بڑھ رہے ہیں؟ چلیں یہ بھی ایک نقطہ آ گیا تو یہ بھی عرض کرتا ہے، دلیل کیا ہے آگے بڑھتے رہیں؟ دیکھیں ایک چیز ہے کہ انسان تصویر دیکھ کے تصویر میں کھوئے، اس کے جو ڈیٹیلنگ ہے آرٹ کی اس کے اندر کھو جائے تھوڑی دیر کے لیے، وہ ضروری ہے کہ اس تصویر کو اٹریکٹ ہو، وہ اٹریکٹ ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، اور ایک وقت پہ جا کر اس کی توجہ جائے مصور کی طرف سبحان اللہ، کہ اگر یہ اتنی حسین تصویر ہے تو جس کی خلقت ہے وہ کیسا ہوگا، اس کا بنانے والا کیسا ہوگا۔ اور یہی ہے عشق کے ارتقاء کی دلیل کہ آئے تھے یا حسین کرنے، یا حسین کرتے کرتے تہجد کے مصلی پر آ گئے۔ اور یہ فن ہے، یعنی کہ یہ فن تو اچھا لفظ نہیں اور مقدس لفظ نہیں، یہ آرٹ ہے معصوم کا، کہ انسان آتا ہے اس تک اور وہ اس کو اس تک لے جاتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، حیدر صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ تو عشق جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا کہ جب تک آپ محبوب کے عشق کی طرف نہ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان جو اس کا محبوب جس کے عشق میں سب کچھ کر رہا ہے اس کی طرف اس کی توجہ نہیں، لا محالہ۔ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، فرمایا توحید یہاں تک ہے، یہاں تک ہے، یہی تو راستہ ہے توحید کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو راستہ ہے، روٹ یہی ہے توحید تک پہنچنے کا۔ تو دلیل یہی ہے کہ کبھی بھی انسان کا عشق کامل نہیں ہو سکتا علی سے جب تک وہ علی کا عشق اس کو اس تک نہ لے کے جائے، ٹھیک ہے نا؟ اور وائس ورثہ بھی ہے کہ اللہ سے عشق انسان نہیں کر سکتا جب تک اس کو علی نہیں ملے گا۔ یہ جو خواہش ہے نا کہ ڈائریکٹ پہنچ جاؤں، یہ سب سے پہلے شیطان نے کہا تھا، اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو، اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ڈائریکٹ نہیں ہوگا، آنا ہے تو میرے خلیفہ کے آگے جھکو، یا اللہ مدد قبول نہیں ہے، ڈائریکٹ خلیفہ کو ہٹا کے قبول نہیں ہے، خلیفہ کو ایکسیپٹ کرو پھر کہو یا اللہ قبول ہے۔ تو توحید کا جزو یہی ہے، کیوں؟
آخر میں کہنے لگا کہ اچھا فبعزتک، تیری عزت کی قسم اب بہکاؤں گا. کیوں؟ عزت پہ انکار نہیں ہے اس کو، وحدانیت پہ بھی انکار نہیں. اتنے سال عبادت کر رہا تھا جب بھی فرشتوں کے درمیان تھا. کانا من الجن، جن تھا لیکن فرشتوں کے درمیان تھا. تو حجت پروردگار نے کہا کہ یہ جس کو میں نے اسماء تعلیم کیے ہیں اپنے سارے، اس کے آگے تمہیں جھکنا پڑے گا. یہ نہیں کروں گا. روٹ یہی ہے، حجت کے ذریعے مجھ تک آؤ گے تو مجھ تک پہنچو گے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد وعلی محمد پر. تو عزیزان گرامی، دو سوال جو آج کی گفتگو کا محور تھے کہ کہاں سے آیا ہے اور کہاں جانا ہے. ابتدا کیا ہے؟ ابتدا وہی ہے کہ جس نے روز ازل اقرار کیا ہے. جانا کہاں ہے؟ محبوب کامل تک جانا ہے. یہ کل گفتگو کا خلاصہ تھا. اور ایک مرتبہ جب انسان پا لیتا ہے اس مسئلے کو، نیویگیشن ٹھیک ہو گئی. ویئر آر یو، اسٹارٹنگ پوائنٹ پتہ چل گیا، کہاں جانا ہے وہ بھی پتہ چل گیا. درمیانی راستہ انسان خود ناپتا رہے کہ کتنی دور کھڑا ہوں، ابھی کتنا وقت درکار ہے. مختلف روٹس دکھائی دے رہے ہیں، اگر یہاں سے آئیں گے تو 1 گھنٹہ دیر ہو جائے گی. تو معصوم کہتے ہیں کہ پروردگار مجھے اپنے تک پہنچنے کا نزدیک ترین راستہ بتلا دے. وہ نزدیک ترین راستہ یہی ہے عزیزان گرامی، ولایت کا راستہ. باقی ساری وادیاں ادھر ادھر رہ جا رہی ہیں. نعرہ حیدری، یا علی مدد. اور آخری نقطہ یہی ہے کہ انسان کو محبوب کامل چاہیے تاکہ اس میں وہ اپنا ہی چہرہ دیکھے. ایک تو یہ ہے کہ اپنے رب کو ڈھونڈے، اس کا چہرہ دیکھے. کل شیء ہالک الا، ہر شے ہلاک ہونے والی سوائے اس کے چہرے کے. وجہ اللہ سرکار نے فرمایا. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف یہ ہے کہ آپ کو اپنے رب کا جلوہ دیکھنا ہے اس میں، ایک طرف یہ ہے کہ آپ اپنی ہی آئیڈینٹی اس میں ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی کھوئی ہوئی آئیڈینٹی. ہر انسان اپنے محبوب کامل میں، جس کو بھی اپنا رول ماڈل بناتا ہے محبوب، اس میں اپنے آپ کو بھی تلاش کر رہا ہوتا ہے نا. وہ یہی ہے نا محبت کے تقاضوں میں سے ایک. ٹھیک ہے نا. اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو یہ بھی تکلیف پہنچتی ہے کہ اس نے غلط کیا ہے لیکن میں ایسا نہیں ہو سکتا، یہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا، یہ دوسرا راستہ ہے. ٹھیک ہے نا. ایک تو وہ ہے کہ اپنے نفس کو پہچانو تو اپنے رب کو پہچانو گے، کیا کہ اپنے رب کو پہچانو تو آگے اپنے نفس کو پہچانو. دوسری طرف سے بھی ہے، یعنی محبوب کامل ابھی میں کہہ رہا ہوں. تو اب اس معصومین کے اپنے لیے جو ہے وہ بھی یہی ہے قاعدے کہ وہ ان کو بھی تو ایک آئینہ چاہیے نا کہ جس میں وہ اپنے رب کا مشاہدہ کریں. تو وہ کیا کریں پھر؟ تو یہاں پر ہے کہ وہ جو عشق ہے یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے اور باقی بچوں سے، وہ نہیں کر پا رہے وہ، کیونکہ اس میں نظر آ رہا ہے وہ جلوہ اس کا. ایسا ہے نا کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اب رو رہے ہیں شعیب علیہ السلام، رو رہے ہیں، گریا گریا گریا، بینائی چلی گئی. پروردگار نے بینائی لوٹائی، پھر گریا ہو رہا ہے، روئے جا رہے ہیں. اچھا یہ عجیب ہے کہ عشق گریا لے کر آتا ہے اپنے ساتھ. ابھی میں فضائل پڑھ رہا ہوں اور آپ کی آنکھیں بھیگ رہی ہیں. تو اس پہ عرفا کہتے ہیں کہ یہ آنسو ملکوتی ہیں، یہ آنسو کسی اور عالم سے آتے ہیں. اور آپ نے پڑھ لیا کہ معصوم نے کہا کہ ہمارے در پر آؤ اور اذن دخول کے موقع پہ تمہاری آنکھ میں آشک آ جائے تو سمجھو اجازت مل گئی، قبول ہو گیا، آ جاؤ اندر. اب میں کیا کہہ رہا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب ان کا واقعہ سارا میں پڑھا شعیب علیہ السلام کا. تو بینائی چلی گئی، بینائی چلی گئی، سرکار کو پھر آنکھیں ملی، 2-3 بار ایسا ہوا. آخر میں پروردگار کہہ رہا ہے کہ شعیب کیوں گریا کر رہے ہو؟ ظاہر ہے وہ جانتا ہے کیوں گریا کر رہے ہو، لیکن پتہ تو چلے. اگر جہنم کے خوف سے کر رہے ہو تو جہنم کی آگ تم پہ حرام کر دی، گارنٹیڈ ہے جنت تمہارے لیے. ہمارے الفاظ کہ برباد تیری محبت میں رو رہا ہوں. قبول ہوئی یہ محبت تو کہا موسیٰ تمہارا داماد. اب آپ کہیں گے ربط کیا ہے؟ ربط یہ ہے کہ یہ ہے وہ آئینہ کہ جس میں میرا جلوہ دیکھتے رہو. یہ ہے عرفا کی باتیں، وہ نکات کہ وہ کہتے ہیں کہ علی رسول کے لیے وہ آئینہ ہے کہ جس میں وہ جلوہ دیکھتا ہے اس کا، اور رسول علی کے لیے وہ آئینہ ہے کہ جس میں وہ یا علی مدد. اللہم صلی علی محمد وعجل فرجہ. گفتگو کو بس اس مقام پہ، کیونکہ بغیر مقدموں کے بول رہا ہوں تو اس مقام پہ ہی گفتگو کو جو ہے وہ روک دیا جائے. سب سے اہم جو باتیں ہیں ظاہر ہے وہ یہی ہیں کہ بچوں کو ان ویلیوز کے اوپر پروان چڑھایا جائے جو جناب امیر نے چھوڑی ہیں. عرشی اور ملکوتی باتیں ظاہر اپنی جگہ پہ،
لیکن گراؤنڈ ریالٹیز یہی ہیں کہ بچوں میں جناب امیر کی محبت ان کی سیرت کے ساتھ پروئی جائے، یہ بہت ضروری ہے. اور سب سے اہم یہ ہے کہ ہم خود ایکشنز اسپیک لاؤڈر دین ورڈس، خود اگر عمل کریں گے تو بچے آٹومیٹکلی جو ہے وہ کرنے لگیں گے ان پر عمل. تو ایک چھوٹا سا جو میسیج ہے وہ یہ ہے کہ ظاہر ہے بچے غلطی کرتے ہیں، بڑوں کے لیے ہے، بچے غلطی کرتے ہیں لا محالہ. اور یہ بزرگان کہتے ہیں ہماری مسٹیک ہے کہ ہم ان سے بڑوں والا بیہیویئر ایکسپیکٹ کر رہے ہو. تو بچے ہیں، ان کی عقل کامل نہیں ہے ابھی، ناقص سے غلطی تو کریں گے ظاہر ہے. اب جب بچے غلطی کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خوف نہ ہو کہ اگر میں غلطی قبول کر لوں گا تو سزا ملے گی. ان کو اتنی اوپننیس دیں کہ اگر غلطی کی ہے تو ایکسیپٹ کریں کہ میں نے غلطی کی ہے، اور اس کے نتیجے میں کسی خاص مطلب اس طرح پینلٹی کا ڈر نہ ہو کہ نقصان ہو جائے. تو ایسا خوف بچوں کے دلوں میں نہ ہو کہ وہ چھپاتے رہیں اپنی غلطیاں. یہ تربیتی نقطہ ہے بہت ضروری کہ اگر میں اور آپ شاہ مرداں کے ماننے والے ہیں اور ہم نے غلطی کی ہے تو ہمارے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم بچوں کے سامنے بھی اپنی غلطی قبول کریں، تاکہ ان کو یہ اس کلچر کی عادت پڑ جائے کہ یہ وہ گھر ہے ہمارا گھر کہ جس میں جب کوئی غلطی کرتا ہے تو اس کو ایکسیپٹ کر لیتا ہے. کیونکہ لا محالہ اگر بچہ ہمارے ڈر سے نہیں مان رہا، ہم کہیں کہ ہم تو میں نے غلطی نہیں کی، اگر ہمارے ڈر سے نہیں بول رہا ہے، جانتا ہے کہ غلطی آپ نے کی ہے، لیکن اس کے دل کے اندر وہ بات رہے گی کہ خود یہ اپنی غلطی نہیں مان رہے، پھر آپ کل کو جب اس کو کہیں گے تو لا محالہ اس کے اندر سے بھی یہ ری ایکشن آئے گا کہ غلطی میں بھی نہیں مانوں گا کیونکہ آپ نہیں مانتے. تو گھر میں جب یہ کلچر آ جائے گا، اس کے لیے ہمت چاہیے ہے کہ جب بھی کوئی غلطی کرے اس کو ایکسیپٹ کرے. ہم بڑے ہونے کے ناطے ایک یہی نقطہ آج لے کر جائیں اگر جناب امیر کی سیرت میں سے کہ کوئی بھی غلطی کرے تو شاہ مرداں کا پیروکار اس کے اندر اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ وہ کہے مردانگی کے ساتھ کہ ہاں یہ میں نے غلطی کی ہے، میں انشاءاللہ اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کروں گا، اور میرے بچوں ہم سب مل کر اپنے آپ کو سدھارنے کی کوشش کریں. تو وہ گھر سے نا ڈکٹیٹرشپ اور وہ رعونت و بربریت کا ماحول جو ہے وہ ختم ہو، اور ایسا نہ ہو کہ بچہ جب باپ کے بارے میں سوچے اس کے ذہن میں ایک ڈنڈا ہے. جو ہم کرتے ہیں نا کہ ظہور میں سرکار کے بارے میں جب بات کرتے ہیں وہ آئیں گے یوں قتل و غارت ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی، لوگ کہتے ہیں بھائی نہ ہے نعوذ باللہ. پھر کہہ رہے ہیں کہ مجھے ان کا منتظر کریٹ کرنا ہے. بھائی اگر آپ ان کو وہ ایک مہربان باپ کی، امت کے باپ ہیں، وہ اس باپ کی تصویر پیش کریں گے جو مقابلہ صرف کفار اور ان دشمنوں سے کرے گا کہ جو اس سے لڑیں گے، جو اس کے ساتھ ہوگا اس کو تھوڑی تلوار چلائیں گے وہ. تو جب یہ محبت آمیز پکچر کھینچیں گے تو بچہ اس کا انتظار کرے گا، خود بھی اور ہم خود بھی، ہماری روح ہے. بہرحال جو تربیتی نقطہ تھا وہ آخر میں ایک یہی تھا کہ میں احساس کر رہا تھا کہ ہمارے کلچر میں کیونکہ جو ہے وہ سختی بہت زیادہ ہے بچوں کے اوپر، اور اس کا نتیجہ بھی یہی ہے کہ وہ بچے کی روح کو زخمی کرتی ہے چیز، اور اس کے اثرات بھی بہت زیادہ پازیٹیو نہیں آتے. اسی لیے ہمارے بچے پھر کھل کے نہ سوچ سکتے ہیں، اس کی وائس دباتے رہتے ہیں مسلسل، وہ کریٹیو نہیں نکل پاتا اس طرح سے، کیونکہ یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو یہ نہیں کرو. بھائی کرنے میں کیا ہو، گلاس توڑے گا صاف کر لینا کیا ہو گیا، مطلب کھیل اس کو ایکسپلور کرنے دیں. ہاں لیکن تربیت اپنی جگہ پہ، تعلیم اپنی جگہ پہ. آپ اس کو پیار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک نہیں تھی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود بھیج دیے گا محمد والے محمد پر. اجل فرجہم. بہرحال ہماری اس عبادت کو جو ہم نے جناب امیر کی ذکر کے لیے محفل برپا کی، اور تیرے نبی کا فرمان ہے کہ ذکر علی عبادت ہے، بہرحال ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. حاضرین محفل، بانیان محفل، خاص طور پہ یہ تمام افراد جنہوں نے اس محفل کے سجانے میں اپنا کردار ادا کیا، یقیناً ان بچوں کی تربیت کے پیچھے بھی محنتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں. بہرحال سب کی کوششوں کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. ہم میں سے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما دے. ہم میں سے جو پریشان حال ہیں بہرحال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو والدین اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں بہرحال بحق اہل بیت نبوت خاص کر تجھے واسطہ ہے مولا کائنات کی عظمت کا کہ ان کی اس مشکل کو غیب سے حل فرما دے. ہم میں سے جو رزق و روزی اور تنگ دستی کا شکار ہیں، دیگر مشکلات کا شکار ہیں، بہرحال بحق اہل بیت نبوت ان کی مشکلات پریشانیوں کو دور فرما. حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں حضرت حجت کے اعوان و انصار غلاموں میں قرار دے. ایک دفعہ اپنے مرحومین کے لیے، شہدائے ملت جعفریہ کے لیے، بالخصوص بانیان محفل کے جنہوں نے زحمتیں اٹھائیں اس محفل کو سجانے میں، ان کے مرحومین کے لیے اور خاص کر ان کے لیے کہ جن کی ارواح کو فاتحہ بھیجنے والا کوئی نہیں، سب کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ دیجیے.
صلی اللہ علیہ وسلم. زیارت